بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے چھٹے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خط بھجوائے۔ اس میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور دوہرے اجر کے مستحق قرار پاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہارے قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے سر ہوگا۔ اس کے بعد سورہ ال عمران کی آیت 64 لکھی گئی اور خط کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک لگائی گئی۔ یہ خط جامعات و اختصار کے حسین امتیاز کا شاہکار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے ابتدائی دن میں ایک خط شاہ مصر و اسکندریہ کو بھی لکھا، جس کا نام جریج بن مطیق قبطی تھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ مقوقس کے دربار میں پہنچے اور اطمینان کے ساتھ جا کر ان سے کہا، اے شاہ مقوقس، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، لہٰذا دوسرے سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں۔ اس موقع پر مقوقس اور حضرت حاطب سے بحث ہو گئی۔ مقوقس نے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ نبی ہی نہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ مقوقس نے کہا کہ اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی قوم نے انہیں بستی سے نکالا، تو انہوں نے اللہ کے عذاب کی بد دعا کیوں نہیں کی؟ حضرت حاطب نے کہا، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ اس نے کہا، بالکل مانتے ہیں۔ حاطب نے کہا، تو پھر آپ بتائیے کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا تو پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی کہ رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ شاہ مقوقس نے کہا، آپ ایک حکیم عقلمند آدمی ہیں اور ایک حکیم دانا عقلمند آدمی کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تحفہ آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اور میرے نگہبان جو آپ کے علاقے تک آپ کی نگہبانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب لکھوایا، جو اس طرح تھا، محمد بن عبداللہ کے حضور من جانب مقوقس عظیم القبط، اما بعد، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرام نامی پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی، میں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی کو آنا تھا، لیکن میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی ہے۔ میں آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریا اور سیرین کو بھیجتا ہوں، جو قبط میں عظیم اور مرتبہ ہے، اور کچھ لباس اور کچھ تحفہ پیش خدمت کرتا ہوں، اور کھچر بھی آپ کی سواری کے لیے بھیج رہا ہوں، آپ پر سلامتی ہو۔ اور خط کے ہمراہ کچھ تحفے بھی رسول اللہ کی خدمت میں بھیجے، جن میں 2 کنیزیں ماریا اور ان کی بہن سیرین تھی۔ اس کے علاوہ 1 اونٹ، 1 سفید رنگ کا کھچر، 1 نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلات اور 1000 مسکل سونا شامل تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مقوقس نے ایک معالج بھی ساتھ بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور بھوک تھوڑی باقی رہتے ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دیں، لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس برق رفتار سے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پہ منزل طے کرتا ہوا مدینہ منورہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ دوران سفر حضرت حاطب ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی تھیں۔
اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتیں تو استفسار کر لیتیں۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ پاک کا پسندیدہ ہے۔ آخر کار کئی دنوں کے لمبے سفر کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے گئے۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر نہایت ادب و محبت سے سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریہ سے شروع سے پردہ کروایا۔ پھر مقوقس نے لکھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیم اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا، نہ کہ غلاموں کی منڈی سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ حالانکہ ماریہ قبطیہ کنیز تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردہ میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بہنوں کو اپنی غلامی میں ایک ساتھ جمع کرنا پسند نہیں فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ کہا، اے اللہ، اپنے نبی کے لیے کسی ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کنیجوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیدنا سیرین رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر کرم نوازی فرماتے ہوئے علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا امید سے ہو گئیں۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ سیدتنا ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بچے کی ماں بن گئیں۔ ذی الحجہ 8 ہجری میں انہی سے شہزادہ رسول حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ لونڈی جب بچے کی ماں بنے تو اسے ام ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جبکہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے آئے ہو؟ کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور نام ابراہیم رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر پورے مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی، اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھیں کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قدر و منزلت ان کے آقا مولا کی نظر میں اور بھی بڑھ جائے گی۔
7वें दिन हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु का अकीका किया गया और 2 मेंढ ज़बह किए गए और सर मुंडवाया गया और सर के बालों के बराबर चांदी सदका की गई और बालों को ज़मीन में दफना दिया गया। हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 1 साल से थोड़ी ज़्यादा हुई तो इनमें अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबहत आसार नमूदार होने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे से बड़ी शफ़क़त से पेश आते थे। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु की हालत से अंदाज़ा लग गया कि इस जहान रंग व बू से इनकी रुखसती का वक्त करीब आ गया है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ थामे नखलिस्तान में दाखिल हुए तो देखा इब्राहीम अपनी वालिदा की गोद में दम तोड़ रहे थे। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे को अपनी आगोश में ले लिया। गम के आसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से नुमाया थे। पैदाइश के बाद 18 माह तक हज़रत इब्राहीम जिंदा रहे और फिर वफ़ात पा गए। हज़रत मारिया रदी अल्लाह ताला अन्हा पर बेटे की मौत का गम पहाड़ बनकर टूटा था, लेकिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ता क़यामत तक के लिए बिछड़ जाने का तसव्वुर उन्हें कभी ख्वाब में भी नहीं आया था। लिहाजा ये दाग जुदाई उनके लिए बेहद गमगीन काबिल बर्दाश्त था। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 साल रफ़ाकत का ज़माना यूं लगता था जैसे 4 सांसों में बीत गया हो। हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों में गुमसुम रहती थीं। अब उनका ज़्यादातर वक्त याद इलाही में बसर होता था। 16 हिजरी का पहला महीना आया तो हज़रत मारिया कप्तिया का वक्त विसाल आ गया, लिहाजा बिस्तर मर्ग पर दराज हो गईं। उनकी बहन हज़रत सीरीन कप्तिया रदी अल्लाह ताला अन्हा करीब बैठी आंसू बहा रही थीं और अब्दुर्रहमान बिन हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु करीब खड़े बड़ी मासूम नज़रों से खाला को देख रहे थे। सैयदा मारिया कप्तिया ने बड़ी मोहब्बत से भांजे की तरफ देखा, जिसके पस मंजर वो अपने बेटे इब्राहीम को देख रही थीं। उसके सर और गालों पर से हाथ फेरा, बहन की तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि वो तड़प उठीं और फिर आखिरी सांस लेकर हमेशा के लिए खामोश हो गईं। उस वक्त उनकी उम्र 29 साल थी। हज़रत सीरीन रदी अल्लाह ताला अन्हा के आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। बीबी मारिया के विसाल की खबर मदीना के गली कूचों में फैल गई। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। हज़रत मारिया कप्तिया को अक्सर मुअर्रिखीन सीरत निगारों ने अजवाज में शामिल नहीं किया, जो गलत है, और हकीकतन वो अजवाज मुतहरात में शामिल हैं। वो हरम नबवी में आने वाली वाहिद मसरी खातून थीं। इनका आबाई ताल्लुक़ ईसाई मजहब से था। वो शाही घराने से ताल्लुक़ रखती थीं। उन्हें एक बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा था। जज़ाकुमुल्लाह खैर।